اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالات سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی وارواحنا لہ الفداء لمقدم ترابہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم لوگوں کی ہماری گفتگو جو تھی وہ اس مقام پہ پہنچی تھی کہ عبادات کے ذریعے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور جب تقوی انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس تقوی کے نتیجے میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر کہیں پر بھی وہ معصیت اور گناہ کا شکار نہیں ہوتا ہے. لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے خصوصاً مذہبی معاشرے میں عبادات کو بہت ہی محدود کیا ہے. شاید اسلام میں جتنا عبادات کا موضوع وسیع ہے کوئی اور موضوع اتنا وسیع نہیں ہے. ظاہری طور پر ہم اپنے بچوں کو یہی بتاتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے. لیکن جب ہم لوگ ائمہ معصومین علیہ السلام اور پیغمبر اکرم کی احادیث اور روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو عبادات جو ہیں وہ ہر وہ چیز عبادت میں شمار ہے کہ جو خالصتاً پروردگار عالم کے لیے انجام دیا جائے اور کسی اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دی جائے. لہذا روایات میں مختلف چیزوں کو کہ جس کو ہم لوگ اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں ان کو عبادات میں شمار کیا ہے. چند کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا. آج ایک اور مقام پر پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں النظر الی عالم عبادت. عالم کے جو انسان کو جہل سے دور کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کی دعوت دیتا ہے، احکام اسلامی کے نفاذ میں وہ کوششیں کرتا ہے، لوگوں کے وجود سے شک و تردید کو دور کرتا ہے اور ان کے ایمان کا تحفظ کرتا ہے، یہ وہ عالم ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. مجھے یاد ہے ہم لوگ جب شروع میں پڑھنے گئے تھے تو ہمارے استاد آیت اللہ تقدیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے درس میں ایک حدیث سنائی تھی. فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی کام پر جائے اور اس کے دو راستے جاتے ہیں منزل کی طرف، مگر ایک راستے میں عالم کا گھر ہے تو وہ والا راستہ اختیار کرے کہ جو عالم کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے. فرمایا کہ جب انسان وہاں سے گزرے تو عالم کے گھر کے دروازے پر نگاہ ڈالے. عالم کے گھر کے دروازے کو دیکھنا بھی پروردگار عالم عبادت میں شمار کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں
والنظر الى امام المقسط عبادت، ایک ایسا پیشوا کہ جو عدل و انصاف سے معاشرے میں پیش آتا ہے اور لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرتا ہے، ایسے امام مقسط کو کہ جو قسط اور عدل سے جو ہے وہ پیش آتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس روایت میں تیسری چیز جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النظر الی والدین برافت و رحمت عبادت، فرمایا کہ اپنے والدین کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور مہر و محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ وہ ہم لوگ اب اطاعت والدین کے اوپر اگر ہم اپنے کسی پروگرام کا یا کسی درس کا عنوان رکھے تو ایک بہت ہی وسیع میدان ہے جس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایسے اپنے بھائی کو دیکھنا کہ جس کو تم خدا کے لیے دوست رکھتے ہو، یہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ یہاں پر چند روایات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، افضل العبادہ بعد المعرفت انتظار الفرج، کہا کہ اللہ کی معرفت کے بعد افضل ترین عبادت انتظار فرج ہے۔ یہاں سے انتظار فرج کا ظاہراً مولا امام زمانہ کی طرف ہے، یہ کہ خود فقط انتظار میں رہنا۔ انتظار کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو امام کے حضور میں پیش کرنے کے لیے اور امام کے لشکر کا جز بننے کے لیے اپنے آپ کو اخلاقی اور معنوی طور پر تیار کرنا، یہ خود ایک عظیم عبادتوں میں شمار ہے۔ یہاں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انتہائی توجہ طلب حدیث، مولا فرماتے ہیں افضل العبادہ عفت البطن والفرج، فرماتے ہیں کہ افضل ترین عبادت اپنے شکم کی حفاظت کرنا ہے۔ انسان کوشش کرے کہ اس کے شکم کے اندر لقمہ حرام نہ جائے۔ اگر لقمہ حرام جو ہے انسان کے شکم میں چل گیا تو وہ بہت زیادہ مصیبتوں کا گرفتار، اور نہ فقط یہ کہ انسان جو ہے نا وہ مصیبت کا شکار ہوتا ہے، بلکہ اس لقمے کے اثرات جو ہیں اس کے مال پر بھی پڑتے ہیں، اس کے اولاد کے اوپر بھی پڑتے ہیں، ان کے کردار پر بھی پڑتے ہیں۔ اور افضل عبادت باعفت زندگی کرنا، پاک دامنی کے ساتھ زندگی کرنا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک روایت کے جو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے عبادت کو اختیار کیا ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ تمہارے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی میرے اخراجات برداشت کرتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے اس کو فرمایا تیرا بھائی جو ہے تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، یعنی یہ جو روز و شب عبادت میں گزار رہا ہے وہ اس کا بھائی جو اس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وہ تجھ سے بڑا عبادت گزار ہے۔ حدیث معراج ہے، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے اوپر گئے تو جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ یا یہ احمد کا لفظ بھی ہے یا محمد کا لفظ ہی ہے، بعض جگہوں پر فرمایا کہ قال جبرائیل علیہ السلام یا محمد لو کانت عبادتنا علی وجہ الارض لعملنا ثلاث خصال، کہ حبیب خدا اگر پروردگار عالم ہمیں زمین پر عبادت کی اجازت دے
تو ہماری عبادتیں فقط 3 ہوں گی، انتہائی توجہ طلب۔ پہلی عبادت تو یہ ہوگی سقی الماء للمسلمین، پہلی ہماری عبادت یہ ہوگی کہ ہم مسلمانوں کو پانی پلائیں گے۔ پانی پلانے کا کیا ثواب ہے؟ میں جب اس کے اوپر مطالعہ کر رہا تھا تو ایک روایت میں نے پڑھی، فرمایا کہ جو شخص روز عاشوراء کسی کو پانی پلائے، پروردگار عالم روز محشر اس کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کرے گا۔ لہذا کوشش کرے انسان کسی پیاسے کو رد نہ کرے۔ آج یہ سبیلیں باہر لگی ہوئی ہیں، گھروں کے باہر جو ہے وہ انتظامات کیے ہوئے ہیں پانی پلانے کے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انبیاء، جو ملائکہ کی خواہش ہے کہ ہم لوگ اس کو انجام دیں۔ وَإِغَاثَةَ صَاحِبِ الْعِيَالِ، دوسری ہماری عبادت یہ ہوگی کہ صاحبان اولاد کی ہم لوگ مدد کریں گے۔ ہم لوگ جب مجلس ترحیم کرتے ہیں یا فاتحہ کی مجلس کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ کسی مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں، ہم لوگوں نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی کہ ہم اس مرحوم کے کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کوشش کریں کہ ہم کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں، صاحبان اولاد کی مدد کریں۔ ایسا شخص کہ جو اپنے بچوں کی فیس نہیں بھرا سکتا، اس کی فیس دے کر اس کا ثواب جو اپنے والدین کو پہنچائیں یا اپنے مرحومین کو پہنچائیں۔ کتابیں نہیں ہیں اس کے پاس، کتابیں خرید کر اس کو دے سکتے ہیں، یا اس قسم کے اور بہت سے کام کہ جو صاحبان عیال یعنی صاحبان اولاد کی ہم لوگ مدد۔ اور تیسری ہماری عبادت جو ہے وہ ستر العیوب، ستر الذنوب، ہماری تیسری عبادت یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر چاہے وہ انسان کی اپنی آنکھ ہو یا کیمرے کی آنکھ ہو، اس وقت تقریباً اس کا ایک ایسا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کے گناہ اور معصیت کو کیچ کرنے کے لیے اور اس کو ضبط کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تاکہ اس سے ناجائز استفادہ کیا جائے، ناجائز فائدے اٹھائے جائیں، پھر ان کو بیچا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں جاتی ہیں، ان کی لاکھوں کے اندر ان کی قیمت لگتی ہے، کیونکہ کسی کی کمزوری جب کسی کے ہاتھ میں چلے جاتی ہے پھر اس کو بلیک میل کرتا ہے، پھر اس کو وہ بیچنے لگتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی میں جتنا یہ موبائل جو ہے وہ اس کا کردار بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم لوگوں نے اس موبائل کو نیک اور اچھے کاموں کے اندر اتنا کم استعمال کیا ہے۔ آج آپ اس کی سوشل میڈیا کو دیکھیں، بھرا پڑا ہے دنیا کے عیب اچھالنے کے لیے اور ان کے راز افشا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن ملائکہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم کو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کا کام ہوگا لوگوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا۔ عظیم ترین عبادتوں میں سے ہے، یہ سنت الہی ہے۔ ہمیں تو ایک فرد کے گناہ کا پتہ پڑ جائے تو ہم اس کو اتنا اچھال دیتے ہیں۔ یہ خداوند عالم ہے کہ جو اپنے کروڑوں بندوں کے گناہوں کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر بھی ان کے اوپر قہر نہیں کرتا ہے، ان کی روزی کو بند نہیں کرتا ہے، ان کی ضروریات کو اسی طرح مہیا کرتا چلا جاتا ہے، ان کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ خداوند عالم کو اجازت دیں کہ خداوند تو ہمارے عیبوں سے اور ہمارے گناہوں سے پردے کو ہٹا لے۔ بقول ہمارے استاد کے کون ہے کہ جس کے گناہ جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں، اور اس کے بعد کون سا ایسا فرد ہے کہ جو عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر چلا جائے گا۔ ممکن ہے بہن بھائی کے سامنے چلی جائے، بھائی بہن کے سامنے چلا جائے، اولاد والدین کے سامنے، والدین اولاد کے سامنے، ان گناہوں کے ساتھ انسان کس کے سامنے؟
کس کے سامنے جا سکتے؟ یہ پروردگار عالم کی سنت ہے، اس سے ہمیں بہت درس لینے چاہیے۔ وہ پروردگار کے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارے کو پالنے والا ہے، وہ کس طریقے سے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی مومنین کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ اس کو اچھالنا چاہیے۔ آیت اللہ شہید مطہری نے اپنی کتاب داستان راستان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے مولا امیر المومنین کا، کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کے عیب اور گناہ کے اوپر پردے ڈالے۔ کچھ لوگ آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ فلانے گھر کے اندر ایک عمل بد انجام پا رہا ہے، ایک گناہ انجام پا رہا ہے، آپ کسی کو بھیجیں، ان کو دیکھیں اور ان کو بلا کر سزا دیں۔ ہمارے یہاں پر یہ بھی ایک بہت ہی ہمارے معاشرے کا ایک بڑے عیبوں میں شمار ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ کام کے جو اللہ کے کرنے کے وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی غلطی اور یا گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اس کا حساب خود لینے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، مجھے یاد ہے جب افغانستان کے اندر ایک نام نہاد اسلامی حکومت قائم کی تو کس طریقے سے ان لوگوں نے بے نمازیوں کو جو ہے وہ سزا دی، جن کے داڑھی نہیں تھی ان کو سزا دی۔ اس قسم کا اسلام خطرناک ہے کہ جو جبر و تشدد کے ذریعے جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ پیغمبر اکرم نے کوئی مجھے واقعہ دکھایا کہ کسی کو نماز نہ پڑھنے کے اوپر سزا دی ہو، یا کسی نے داڑھی نہ رکھی ہو تو پیغمبر اکرم نے اس کو سزا دی ہو۔ محبت اور پیار کا مذہب ہے ہمارا۔ آپ اس کے سامنے مسائل کو پیش کریں، خدا یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر چھوڑ دیں اس کو۔ کتنی جگہ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے اے میرے حبیب تیرا کام پہنچانا ہے، تو ان کے اوپر نگراں نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے اگر کسی سے کوئی خطا ہوئی ہے اس کو کیچ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ظاہرہ مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک دفعہ میں نے کال پڑھا تھا کہ سب سے خطرناک اور سب سے برا انسان وہ ہے کہ جو انسان کی غلطیوں کو محفوظ کرے تاکہ کسی موقع کے اوپر اس کے خلاف ان سے احتجاج کرے یا دعویٰ کرے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو، کسی کی غلطی کو کیش کریں اور ایک دفعہ اس کو کیش کرائیں اپنے فائدے کے اندر۔ جیسے ہمارے یہاں پر ہاں تم یہ کر رہے تھے، دیکھو میں اب امی کو بتاؤں گی، بتاؤ کیش کرا رہے تھے۔ دوست کو بتا ہے تو نے تو یہ کیا تھا، دیکھ میرے پاس ریکارڈ ہے، میرے سامنے جو ہے نا مجھے اتنے پیسے دے دے، اس کو کیش کرانا۔ یہ اچھے انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اچھے انسان وہ ہے کہ جو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے۔ ایک تربیت کے اصولوں میں سے یہ بہترین اصول یہ ہے کہ اگر کسی کی آپ نے غلطی کو دیکھا ہے یا اس کے گناہ کو دیکھا ہے، سب سے بہترین تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی غلطی کا احساس بھی نہ ہونے دیں۔ اس کو محسوس ہی نہیں ہو کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ جس طریقے سے پروردگار عالم جو ہے بالکل انسان جب خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو محسوس تک نہیں ہونے دیتا ہے کہ تو نے اتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ہم لوگ کتنے بڑے بڑے گناہ کر کے بارگاہ خدا میں جا کر مسجد کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن پروردگار عالم نے کہا کہ تو ابھی گناہ کر کے آیا اور اب میری تو عبادت میں مصروف ہے، تو میرے گھر میں آیا، میں تیرے اوپر دروازہ نہیں کھولوں گا۔ تو مولا امیر المومنین کے متعلق یہ واقعہ جو ہے لکھا ہوا، فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے کہ ابھی اچھا ٹھیک ہے میں کسی کو بھیجتا ہوں، تو ایک صاحب آئے، ان کو پیغمبر نے منع کیا تمہارے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا ایک شخص آیا، اس کو بھی کہا کہ تیرے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر تیسرا ایک شخص آیا، اس کو بھی کہا تیرے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر خود فرمایا کہ میرا بھائی علی بیٹھا ہے یہاں، مولا امیر المومنین کو بلایا اور کہا یا علی آپ جا کر دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم کس قدر شناخت اور معرفت رکھتے ہیں علی علیہ السلام کی۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں کس کو بھیجنے کی جگہ ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام مومنین سے یہ عرض کروں گا کہ علی کو میدان جنگوں کے اندر تلاش نہ کرو، علی کو فقط لڑائیوں میں تلاش نہ کرو۔ علی کی فضیلتیں دوسرے مقامات پر ہیں کہ جو علی کی میدانوں میں شجاعت سے بہت بڑی ہیں، ان میں سے ایک یہ مقام بھی ہے۔ فرمایا کہ جب مولا امیر المومنین گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، کہا یا رسول اللہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ چونک گئے سارے، انہوں نے کہا ہم لوگ 4 آدمی دیکھ کر آئے ہیں، علی کس طرح کہہ رہے ہیں وہاں پر کوئی نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا تم لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن میں جب گیا ہوں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیں تربیت، علی اپنی شخصیت، اپنے اعلیٰ ظرفیت کو کس طریقہ کا مظاہرہ کرتے۔ فرمایا کہ
یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ کر ہیں، یا علی آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یا علی آپ بتائیں کیا ہوا تھا۔ تو جب پیغمبر اکرم نے پوچھا یا علی آپ ان کو بتائیں کیا ہوا تھا، تو مولا امیر المومنین نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اپنے جانے کا اور واپس آنے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں گیا اس گھر کے اوپر، میں نے جا کر دروازے کو کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، اس کے بعد میں کافی دیر کھڑا رہا دروازے کے اوپر، پھر میں نے جب آنکھیں بند کی دروازہ کھولا، میں اندر گیا، کافی دیر کے بعد جب میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں نے دیکھا وہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہاں سے میں اپنے لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس واقعے کو کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا۔ پیغمبر مولا امیر المومنین علیہ السلام اس عمل کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ علی کس روحی اور کس جذبے کا انسان ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، وہ کس سوچ کا انسان ہے، وہ کس فکر کا انسان ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تمام مومنین کو اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے، درس لینا چاہیے کہ مولا امیر المومنین جیسے عمر ابن عاص جنگ صفین کے اندر جب معاویہ نے اس کو کہا کہ تو پہلا آدمی ہے کہ جو علی کی تلوار کی زد میں آیا اور بچ کے آ گیا، کہا اس کو تو چھوڑ، میں کس طرح علی کی تلوار سے بچ گیا۔ کہا کہ نہیں تو بتا مجھے تو علی کی تلوار سے کیسے بچا۔ تو عمر عاص نے کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میں علی کی تلوار کی زد میں ہوں اور اب میں نہیں بچ سکوں گا تو میں نے اپنا لباس کو اتارا، جیسے ہی میں نے لباس کو اتارا علی نے اپنے رخ کو موڑ لیا۔ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ علی شجاع اور غیرت مندوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، بے حیا و بے شرموں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا ہے۔ جو اپنے لباس کو اتار کے علی سے لڑے، علی اس سے لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ تو فحاشی جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس سے علی نے اپنے رخ کو موڑ لیا۔ برہنگی تمدن نہیں ہے، برہنگی ثقافت نہیں ہے، لباس ثقافت ہے۔ اگر برہنگی بقول شہید مطہری کے برہنگی ثقافت ہے تو حیوانوں سے زیادہ بڑھ کر کوئی بھی باتمدن اور باثقافت نہیں ہے۔ لہذا میں اپنے تمام نوجوانوں کو خاص طور پر کہ جو موبائل اپنے پاس رکھتے ہیں اس کو گناہوں میں استعمال نہ کریں۔ اب میں تھوڑی سی روایات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کون کون سی روایات ہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب خواتین ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی کیا عظمت ہے، خاص طور پر دوران حمل جو ہے 9 مہینے 9 دن 9 گھنٹے یہ کس عظیم عبادت کے اندر مصروف رہتی ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ یہ روایت ایڈریس میں اس کا لکھنا بھول گیا، ظاہراً بہار میں بھی ہے۔ یہ فرمایا اذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاہد بنفسه وماله فی سبیل اللہ۔ جب کوئی خاتون حاملہ ہو جاتی ہے، اب دیکھیں ہم لوگ عبادت کو کہاں پر کہتے ہیں کہ فقط یہ نماز اور روزہ عبادت ہے، پیغمبر اکرم ایک حاملہ خاتون کی عبادت کو کس طرح بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی خاتون حاملہ ہو جاتی ہے، پروردگار عالم ملائکہ کو کہتا ہے ملائکہ اس کو روزے داروں میں شمار کرو، اس کو رات کو کھڑے ہو کر محراب میں عبادت کرنے والوں میں اس کو شمار کرو، اس کو راہ خدا میں جنگ کرنے والے مجاہدوں کے اندر شمار کرو۔ فقط کچھ بھی نہیں ہے، خدا کا ایک بندہ ہے کہ جو اس کے شکم میں اس کو لے کر گھوم رہی ہے، پروردگار عالم اس کا اجر دیکھیں کیا اس کو دے رہا ہے، کس قدر عظیم عبادت کو، یعنی ایک ہی کام جو ہے وہ فقط بچے کو جو شکم میں لے کر چل رہی ہے ماں، اس کے عظیم عبادتوں کے اندر کا شمار، عظیم عبادتوں کا اجر و ثواب جو ہے نا اس خاتون کو دیا جاتا ہے۔ یہ قائم ہے، رات کو عبادتیں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والی ہے، دن بھر روزہ رکھنے والی، یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آج ہمارے
یہاں پر میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. فیملی پلاننگ کے اندر ہے کہ جی 5 سال کا وقفہ دو، 6 سال کا وقفہ دو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس قدر عظیم نقصان ہو رہا ہے خاتون کا، کس طرح اس کو عبادت سے دور رکھا جا رہا ہے. میں کئی پروگراموں میں فیملی پلاننگ کے گیا ہوں، میں ان کو بڑی جرأت سے میں نے جواب دیے ہیں اور میں ان کو ثابت کیا ہے کہ نہیں تم لوگ غلط کر رہے ہو. اگر 1 سال میں خاتون بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوتی تو پروردگار عالم اس کو یہ صلاحیت عطا ہی نہ کرتا. پروردگار عادل ہے، اس نے ہر چیز کو عدالت کے ساتھ پیدا کیا. اگر انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے بدن کو جو چیزیں ضروری تھی وہ بھی اس کو عطا کی ہیں، اور اس کے روح کو جو چیزیں ضروری تھی وہ بھی پروردگار عالم نے اس کو عطا کی. آپ کو جتنے وٹامنس کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو جتنے بھی کھانوں کی ضرورت ہے، آپ کے بدن کو جتنی ضرورت ہے، پروردگار عالم نے آپ کے لیے فراہم کیا. آپ اپنے اطراف میں دیکھیں، سبزیوں میں کیا وٹامنز ہیں، گوشت میں کیا ہے، مچھلی میں کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی موضوع نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں. آپ کے بدن کو دیکھنے کی ضرورت تھی، اللہ نے آنکھیں دی. بولنے کی ضرورت تھی، زبان دی. سننے کی ضرورت تھی، کان دیے. چلنے کی ضرورت تھی، پاؤں دیے. کام کرنے کی ضرورت تھی، آپ کو ہاتھ عطا کیے. پروردگار عالم جو ہے وہ کریم ہے، وہ نوازنے والا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی مصیبت میں ڈالنے والا نہیں ہے. لہذا خواتین جو ہیں وہ بعد میں رہ گئے جی یہ بچے جنتے وقت بہت ہمارا جو ہے وہ اعداد و شمار بڑھ گئے خواتین کے مرنے ہونے کے. یہ بچہ پیدا کرنے سے نہیں خاتون مرتی ہے، بلکہ یہ اس کے اندر کی کمزوریاں ہیں کہ جو ہماری وجہ سے ہیں. ہم خواتین کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، جتنا ہم بچوں کو پیار کرتے ہیں، بیٹوں کو پیار. اب تھوڑا سا معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہوا ہے، چونکہ اس کے اندر کچھ علم آ گیا ہے، کچھ معرفت آ گئی ہے، کچھ سوجھ بوجھ آ گئی ہے. ورنہ قدیم زمانے میں بچیوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی. بچیوں کو گھر کے اندر دوسرے درجے کا فرض شمار کیا جاتا تھا. بہترین کھانے بیٹوں کے لیے، بہترین لباس بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کو ایک نوکرانی کی طرح گھر میں رکھا گیا. اب کچھ تبدیل ہو گیا. کمزوریاں وہ خود اپنے گھروں سے لے کر آتی ہیں. اس کا جب وہ ظاہر ہوتا ہے، طاقت کی ضرورت ہے، بچہ پیدا ہو تو وہاں پر اس کو مشکلات دوچار ہوتی ہیں. یہاں ہم وسائل نہیں صحیح فراہم کرتے، موقع کے اوپر وہ ہسپتال نہیں جا سکتی. جب اس کو خون کی ضرورت ہے، ہم اس کو خون فراہم نہیں کر سکتے، صحیح ڈاکٹرز نہیں ہیں. مجھے یاد ہے حیدرآباد میں آغا خان ہاسپٹل میں میرے دوست ایک دفعہ روتا ہوا آیا، کہنے کا بہن مر گئی. مہنگا وہ تو بڑی جوان تھی، کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے جو سیزر کیا اس کو غلط جو ہے وہ نس کو کاٹا اور وہ وہیں پر وہ مر گئی. آیا یہ بچہ جننے کا واقعہ. کتنے بچے ایسے ہیں کہ کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو ڈاکٹروں کی اور نرسوں کی غفلت سے جو ہے دوران زچگی جو ہے وہ مر جاتی ہیں. لہذا خواتین کو اس قدر عظیم عبادت سے محروم نہ کریں، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے. ایسی عبادت کے جس کے اندر نہ اس کو طہارت کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، فقط بچہ شکم کے اندر ہے. پروردگار عالم اس کو اس کا عظیم ثواب دے رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ بچہ جن لیتی ہے تو تمہیں نہیں پتا کہ اس کا ثواب کیا ہے. فَإِذَا وَضَعَتْ كَانَ لَهَا مِنْ أَجْرٍ مَا لَا يَدْرِي أَحَدٌ هُوَ بِعِظَمَةٍ. تمہیں کیا پتا کہ اس کی کیا عظمت ہے کہ جب یہ بچے کو جن لیتی ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی جو اس نے درد و تکلیف میرے بندے کو پیدا کرنے کے لیے اٹھائی ہے، جو میں اس کا اجر و ثواب اس کو دینے والا ہوں، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے. کئی روایات کے اندر ہے، جیسے اس کے اندر بھی ہے کہ جب پروردگار عالم کوئی خاتون بچہ جنتی ہے تو ملائکہ کو کہتے ہیں ملائکہ اس کے گناہوں کو صاف کر دو، بالکل پاک کر دو اس کو. آج سے یہ نئی زندگی شروع کرے، اپنے اعمال کو دوبارہ شروع کرے. خاتون ایک بچے کو پیدا کرنے کے بعد اس طرح ہو جاتے جیسے آج ہی ماں کے شکم سے پیدا ہوئی ہے. فَإِذَا عَرْضَتْ كَانَ بِكُلِّ مَسَّةٍ كَإِدْلِ إِدْكِ مُحَرَّرٍ مِّن وَلَدِ إِسْمَاعِیل. جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، پروردگار عالم ہر دھار کے بدلے اس کو حضرت اسماعیل کے ایک بیٹے کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ فقط دیکھیں، ہم لوگ سمجھتے نہیں عبادت وہی ہے جو مکہ جائے، مدینہ جائے، جو کربلا و نجف جائے، وہاں پر جا کر پھر عبادت ہو سکتی ہے. نہیں، عبادت بچے کو دودھ پلانا کس قدر عبادت ہے. اور جب وہ دودھ پلانے سے فارغ ہو جاتی ہے تو فرشتہ آ کر اس کے کو متوجہ کرتا ہے اور اس کو اشارہ کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو اپنی زندگی کو
دوبارہ سے اپنے اعمال کو شروع کر. انشاءاللہ کل 2 روایتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا، یا شاید ایک ہی، کہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے. پیغمبر اکرم نے 14 ثواب اور اجر گنائے ہیں اس شخص کے جو گھر میں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان میں خداوند عالم ہماری عبادتوں اور ہماری اطاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خداوند ہمارے مرحومین خصوصاً علماء شہداء ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور اس ماہ رحمت و مغفرت میں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگارہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.